فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے اب جو میں تفسیر الکوثر جلسوم پڑھ رہی ہوں اس کا پارٹ نمبر 31 ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے رسول اگر وہ صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً وہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو تم سب کے سب دائرہ کافتن امن و آشتی میں آ جاؤ۔ یہ پیج نمبر 414 ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صلح و آشتی کا یہ حکم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو سے منسوخ ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے نزول کے بعد اہل نجران کے ساتھ صلح کی ہے۔ جنگ کسی صورت میں بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر صلح و آشتی کے لیے کوئی صورت موجود ہو تو صلح کو ہر صورت میں ترجیح دینی چاہیے۔ اسلامی اخلاق و اقدار کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دشمن اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے جواب میں ہاتھ بڑھایا جائے۔ مصالحت کا یہ حکم ممکن ہے اس صورت میں ہے جب کافروں کی مکاریاں اور سازشیں سامنے نہیں آئیں۔ بعد میں جب کافر اسلام کو ختم کرنے پر تل گئے تو اسلام نے ان کفار کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا کہ وہ یا اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے آمادہ ہوں یا جزیہ دے کر معاہدہ کریں۔ وتوکل علی اللہ، صلح اور امن میں آنے کے بعد یہ فکر نہ کرو کہ دشمن کو اپنی قوت مجسمہ کرنے کا موقع ملے گا، وہ ایک طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گا، بلکہ اللہ پر توکل کرو۔ دشمن کی ہر چال اللہ کے سامنے ہے، وہ سمیع علیم ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ظاہری اسباب۔ صلح پر عمل کرنے کے بعد ہی توکل کرنا ہوتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے یقیناً اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ پیج نمبر 415 ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اگر کافروں کی طرف سے صلح کی پیشکش فریب اور دھوکے پہ مبنی ہو تو بھی خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح اس نے ماضی میں آپ کی مدد کی، مستقبل میں بھی مدد کرے گا۔ چنانچہ کسی موقع پر بھی رسول اسلام کافروں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ جس نے ماضی میں لوگوں سے نسلی، قبائل اور لسانی اختلافات ختم کر کے ان کو اسلام کے پرچم تلے جمع کیا ہے، وہ آئندہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا۔ ماضی میں اللہ نے ایسے گروہ میں الفت پیدا کی ہے جن پر تمہارے ہاتھ میں موجود کوئی مادی سبب مؤثر نہ ہونا تھا۔ نمبر 2، اپنی غیبی کمک کے ذریعے اور دیگر اسباب فراہم کر کے اللہ نے اپنے رسول کی تائید فرمائی۔ نمبر 3، اور مومنین کے ذریعے اللہ نے آپ کی کمک کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمک اللہ کی طرف سے تھی اور ذریعہ مومنین تھے۔ اس آیت کا مصداق اول وہ مومن ہے جو تائید رسول میں صف اول میں موجود تھے۔
چنانچہ الدر المنصور میں ابو حریرہ کی روایت ہے کہ عرش پر لکھا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے ان کی تائید کی ہے علی سے، وہی تو ہے جس نے اپنے نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے۔ نیز حافظ ابو نعیم نے کتاب ما انزل فی القرآن میں فی علی میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ کتاب خصائص الوحی المبین صفحہ نمبر 111 میں مذکور ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں حدیث نمبر 918 میں، گنجی نے کفایت الطالب باب 12 میں، شواہد التنزیل ذیل آیات میں انس کی روایت، اس حدیث کو انس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیات ابن عساکر نے تاریخ دمشق، خطیب نے تاریخ بغداد میں عیسیٰ بن بنی محمد کے حالات میں نقل کیا ہے۔ دوسری روایت میں انس بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گرسنگی لاحق ہوئی تو جبریل جنت سے ایک سرخ اخروٹ لے کر آئے اور عرض کیا اسے کھول دیجئے۔ رسول نے کھولا، اس کے اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایدتہ بعلی و نصرت بہ، شواہد تنزیل ذیل آیت جابر بن عبداللہ۔ پیج نمبر 416 ہے کہ اور خادم رسول ابو الحمرا سے بھی یہی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں تھے تو ایک پرندے نے ایک سرخ اونٹ اپنے منہ سے رسول کی گود میں گرایا تو رسول اللہ نے اس کو چون لیا، پھر کھولا تو اس کے اندر سے سرخ ورق نکل آیا تھا، اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصرت بعلی، یعنی کلمے کے بعد لکھا تھا کہ میں نے علی کے ذریعے رسول کی نصرت کی۔ ملاحظہ ہو کتاب سمت النجوم 485:2 بحوالہ حاشیہ شواہد التنزیل۔ نمبر 4، اللہ نے الفت بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ یہ الفت صرف اوس و خزرج میں منحصر نہیں بلکہ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں سب لوگ بھی آپس میں جنگ و قتال اور نزاع و اختلاف میں گرفتار رہتے تھے۔ نمبر 5، لو انفقتا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انفاق کو تالیف قلوب میں ایک اہم اثر حاصل ہے، چنانچہ اللہ نے اس مقصد کے لیے زکوٰۃ میں تالیف قلوب کے لیے ایک مد مختص کی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، انسان کو ان الہی علل و اسباب پہ بھروسہ کرنا چاہیے جو ظاہری علل و اسباب کے ماورا میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی تائید کے لیے مومنین ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور مومنین میں سے جس نے آپ کی پیروی کی ہے کافی ہے۔ تفسیر آیات، اس آیت کے 2 ترجمے ہیں۔ پہلا، اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کے لیے کافی ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور مومنین میں سے جس نے آپ کی پیروی کی ہے کافی ہے۔ پہلے ترجمے کو کچھ مفسرین اس بنا پر ترجیح دیتے ہیں کہ یہ توحید مزاج کے عین مطابق ہے، ان کے ساتھ یہاں اللہ کے ساتھ مومنین کو شامل کرنا توحید کے منافی ہوگا، حالانکہ گزشتہ آیت نمبر 62 میں اللہ کی نصرت کے ساتھ مومنین کو شامل کیا ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے۔ تو اس آیت میں نصرت الہی کے ساتھ مومنین کی شرکت کو توحید کے منافی نہیں سمجھا گیا۔ زیر نظر آیت میں اسے کیوں منافی سمجھا جائے جبکہ مطلب دونوں آیات کا ایک ہے، فرق صرف اسلوب کا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ توحید کے منافی اس لیے نہیں ہے کہ مومنین کی مدد اللہ کی مدد کے ذیل میں آتی ہے۔ توحید کے منافی اس وقت قابل تصور ہے جب اللہ کے مقابلے میں ہو۔ سیاق کلام میں بھی دوسرے ترجمے کے ساتھ سازگار ہے، چونکہ آیت میں سب مومنین کا ذکر نہیں ہے بلکہ مومنین میں سے ایسے شخص کا ذکر ہے جس نے رسول کی اتباع کی ہے۔ اتباع کا مفرد صیغہ ہے، یعنی جس نے اتباع کا حق ادا کیا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی کا فارسی ترجمہ بھی اسی طرح ہے، اے پیغمبر کفایت کنندہ اس طرح خدا و کفایت کنند ترا، انا کے پیروی تو کردند از مسلمانہ۔ زمخشری اور باغوی دونوں معنی کو یکساں قرار دیا ہے، قرات دوسری معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اور عز الدین الحنبلی محدث نے اپنی کتاب میں، الحاکم الحسکانی نے تنزیل الآیات 230:3 میں، فضل بن احمد نے نزول قرآن خطی میں نمبر 3 میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اہم نکات:
نمبر 1، بعض مومنات کو یہ منزلت حاصل ہے کہ ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں، اگر تم میں 20 صابر جنگی ہوں تو وہ 200 کافروں پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 افراد ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حرض المومنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں۔ اس ترغیب کے مضمون کی طرف اگلی عبارت میں اشارہ مل رہا ہے جو نفسیاتی ترغیب پر مشتمل ہے، یعنی مسلمانوں کو بہتر اور لائق فوج کے طور پر پیش فرمایا، تم ہی بالادست اور فاتح فوج ہو۔ البتہ صبر و استقامت کی شرط عائد فرمائی اور فرمایا صبر و استقامت سے طاقت اور قوت میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، یغلبو الفا، اس آیت میں اس بات کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ فتح و غلبے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ مادی سے زیادہ معنوی قوت ہے۔ یہی قوت بیرونی عضلاتی قوت کے لیے قوت محرکہ ہے۔ ظاہر طاقت کا توازن قوت محرکہ کے پاس ہے، اور اس معنوی قوت کا سرچشمہ شعور اور سمجھ بوجھ ہے۔ دوسری اہم بات اس داخلی معنوی قوت پر تکیہ اور اس سے استفادہ ہے۔ چنانچہ اس معنوی طاقت پر تکیہ کرنے سے صبر آتا ہے، یعنی صبر دو عناصر پر قائم ہے، ایک فہم اور شعور اور دوسرا اس پر بھرپور تکیہ۔ اگر فہم و شعور نہیں ہے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ بھلا آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ فہم و شعور ہو لیکن اس پر تکیہ اور اس سے استفادہ کم ہو یا بالکل نہ ہو، اس صورت میں صبر کی طاقت وجود میں نہیں آئے گی۔ دوسری آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، قوم لا یفقہون، ان کافروں پہ غالب آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فہم و شعور سے عاری ہیں۔ تمہیں اسلام نے فہم و شعور سے مالا مال کیا ہے۔ مسلمان کو یہ فہم و شعور ہے کہ وہ فی سبیل اللہ جنگ میں ناکامی نہیں ہے، اسے فتح یا شہادت، جہاد کی فضیلت، ایمان باللہ کی طاقت اور توکل علی اللہ کا اعتماد حاصل ہے۔ مسلمان جنگ کا ایک معقول ہدف رکھتا ہے، جبکہ مشرکین کے پاس اس قسم کا فہم و شعور نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، اور اللہ کو علم ہوا ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اب اگر تم میں سے 100 صابر افراد ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر باذن خدا غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات۔ الآن خفف اللہ عنکم، یہ ضعف اور کمزوری اس معنوی قوت پر تکیے اور اس بھروسے کی آیت نمبر 419 ہے، بھروسے کی کمزوری سے وجود میں آئی ہے، اور معنوی قوت پر بھروسے کی کمزوری دیگر قوتوں پر بھروسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ چنانچہ دیگر بیرونی وسائل و ذرائع پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسانی دماغی صلاحیت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں اپنی ایمانی اور الہی طاقت پر اعتماد کرنے میں کمزوری آئی، اور ظاہری اور مادی قوت پر اعتماد بڑھ گیا، تو طاقت اور قوت کا توازن 10 گنا سے گھٹ کر 2 گنا پر آ گیا۔ اس طرح جیسے جیسے ظاہری کثرت و شوکت میں اضافہ ہوتا رہا، اسی تناسب سے روحانی اور ایمانی قوت میں کمزوری آتی رہی۔ چنانچہ جنگ حنین کے بارے میں فرمایا، بہت سے مقامات پہ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت نے غرور میں ڈالا تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمیں بائی ہمہ وسط تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اہم نکات۔
تمام مشکلات کا سرچشمہ خود انسان کے اندر ہے اور ان کا حل بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ یہ کسی نبی کے شایان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہوں۔ تم لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تشریح کلمات الف سین را اسیر کے معنی قید میں جکڑ لینے کے ہیں۔ یہ اسرت القطبہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی پالان کو مضبوطی سے باندھنا ہے۔ سخن ساخ نون کے معنی کسی چیز کا گاڑھا ہو جانا، اس طرح کہ بہنے سے رک جائے۔ اسی سے بطور استعارہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے اتنا پیٹا کہ وہ اپنے مقام سے حرکت نہ کر سکا۔ اس طرح اسخن کے معنی کچلنے کے بنتے ہیں۔ پیج نمبر 420 ہے۔ تفسیر آیات۔ اسلامی جنگ حکمت عملی کے مطابق یہ دستور پہلے دیا جا چکا تھا کہ جنگ کے دوران دشمن کی طاقت کو کچلنے پر پوری توجہ مذکور ہونی چاہیے اور قیدی بنانے کا عمل اس کے بعد شروع ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ محمد میں فرمایا کہ پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت یہ کہ لڑائی تھم جائے۔ لیکن بدر میں اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور عین گردن مارنے اور دشمن کو کچل دینے کے موقع پر ان کو اسیر بنانے کا عمل شروع کیا گیا۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ کی فوج فرار ہونے لگی تو مسلمانوں میں سے اکثر نے غنیمت جمع کرنے اور کفار کے افراد کو پکڑ کر قیدی بنانے پر اپنی پوری توانائیاں مرکوز کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے کسی کو اسیر نہیں بنایا بلکہ آپ نے ساری توجہ دشمن کو کچلنے پر مرکوز رکھی۔ اس لیے قریش کے 70 افراد جو مارے گئے ان میں سے 27 افراد صرف حضرت علی نے قتل کیے، باقی 43 افراد کل مسلمانوں نے۔ اثناء حرب میں اسیروں کے پیچھے پڑنا ایک سنگین غلطی تھی جو جنگی حکمت عملی اور اسلامی جہاد مقاصد کے لیے بالکل منافی تھا۔ اس کے دور رس منافی اثرات مرتب ہوئے۔ مولانا مودودی نے اس آیت کے ذیل میں انصاف سے کام لیا۔ لکھتے ہیں جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کو کچھ دور تک تعاقب کیا۔ حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے۔ یہ عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پہ ہے۔ فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو۔ نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیہ اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے، بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے۔ مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب آ جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی اصلی طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا، پھر دشمن کا سر کچلنے۔ پیج نمبر 421 ہے۔ سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے۔ سید شرف الدین عاملی اپنے کتاب النصب والاجتہاد میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں جنگ لڑنے کی جگہ قریش کے تجارتی قافلے کو اسیر بنانا چاہتے تھے۔ ان کی سرزنش ہوئی کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں اپنے قدم جمانے سے پہلے اسیر بنائے۔ اہم نکات۔ عصر رسالت ہی سے طمع اور مفاد پرستیوں نے اسلامی مشن کو نقصان پہنچایا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی تمہیں بڑی سزا ہو جاتی۔ بہرحال اب تم نے جو مال حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طور پہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ فدیہ لینا جائز ہونے پر پہلا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو تمہیں بڑی سزا ملتی۔ ممکن ہے سورہ محمد کی طرف اشارہ ہو جس میں فدیہ لینے کو حلال قرار دیا تھا۔ اس طرح اصل فدیہ لینا پہلے سے حلال کیا جا چکا تھا۔ تاب اس بات پر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کرنے پر اسیر کرنے کو ترجیح دی، اس عمل سے دشمن کا خاتمہ ہونے سے رہ گیا۔
یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص نماز کے وقت نماز چھوڑ کر حلال شکار پکڑ لے تو نماز پر شکار پکڑنے کو ترجیح دینا بڑا جرم ہے، تاہم شکار حلال ہے۔ قاسمی اپنی تفسیر محاسن التاویل 99:8 میں لکھتے ہیں، قاضی نے کہا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور کبھی غلطی کر جاتے ہیں مگر وہ اس غلطی پر قائم نہیں رہتے۔ قاسمی کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اسیر لینے کا عمل رسول کے حکم سے نہیں ہوا تھا، یہ عمل لوگوں سے سرزد ہوا تھا، اور سرزدش بھی لوگوں کی ہو رہی تھی، جیسے کہ فی ما اخذتم قرینہ ہے کہ یہ حرکت لوگوں سے سرزد ہوئی تھی۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہے ان سے کہہ دیں اگر اللہ کو علم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے تو جو تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہت بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ من الاسرا، ان اسیروں سے کہہ دیجیے جن سے فدیہ وصول کیا گیا ہے۔ نمبر 2، تمہارے دلوں میں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، تمہارے دلوں میں کسی اچھائی کا پتہ چل جائے۔ خیرن سے مراد ایمان ہے جو اس وقت یا مستقبل میں ظاہر ہونے والا ہے، تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تم کو دیا جائے گا، یعنی خیر کے بدلے میں خیر، ایمان کے بدلے مغفرت اور اجر و ثواب دیا جائے گا جو مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مجمع البیان میں آیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے کہا یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم نے فدیے کی رقم سے کئی گنا زیادہ ان کو ادا کیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جن کے دلوں میں خیر کا مادہ ہوتا ہے ان کو خیر دنیا و آخرت میں مل جاتی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، بس اس نے انہیں آپ کے قابو میں کر دیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ لوگ اگر آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے تو جیسا کہ اللہ کے ساتھ خیانت کا نتیجہ خود ان کے پیج نمبر 423 ہے ان کے خلاف نکلا ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ خیانت کریں گے تو بھی آپ کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابو سرح، مقیس بن سبابہ اور ابن قتل جیسے لوگوں نے خیانت کی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں کر دیا، ان میں کچھ کو معاف کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک خان اللہ من قبل سے مراد ان کا کفر، رسول کے خلاف سازش اور اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، خیانت کار ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اگر انہوں نے دینی معاملے میں تم لوگوں سے مدد مانگی تو ان کی مدد کرنا تم پر اس وقت فرض ہے جب یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ آوا الف واو یہ کسی کے ساتھ مل جانا، ایوا کسی کو جگہ دینا۔ تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کے درمیان رشتہ ولایت کا ذکر ہے، یہ ولایت مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم تھی۔ پیج نمبر 423 ہے، اس میں لکھا ہے اس کی وضاحت میں کہ نمبر 1، ان الذین آمنوا، مہاجرین اور انصار کے درمیان حضور نے مواخات کے ذریعے جو رشتہ ولایت قائم کیا تھا اس کے تحت مہاجرین و انصار کی صلح و جنگ ایک، یعنی ایک کا مخالف سب کا مخالف،
ایک نے کسی کافر کو امن دیا، سب کی طرف سے امن، بلکہ شروع میں تو ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے، مگر بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نمبر 2، والذین آمنوا ولم یہاجروا، مہاجرین و انصار اور دارالحرب میں موجود مسلمان جو ابھی ہجرت نہیں کر سکے، ان کے درمیان کلی ولایت قائم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دارالکفر میں موجود مسلمانوں نے کسی سے معاہدہ کیا ہے تو اسلامی ریاست کے مسلمان اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح جن کافروں نے اسلامی ریاست کے معاہدوں سے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے، وہ معاہدہ دارالفکر میں موجود مسلمانوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر دارالکفر کے مسلمان ایسے لوگوں سے برسر پیکار ہو گئے جن کے ساتھ اسلامی ریاست کا معاہدہ امن ہے، تو اسلامی ریاست ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گی یہاں تک کہ مدت معاہدہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر ان کے ساتھ معاہدہ امن نہیں ہے تو مقدور بھر مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 3، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر دارالکفر میں موجود مسلمان تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر اس پر کسی کافر کا حملہ ہوتا ہے تو اس مسلمان کی مدد کرنا چاہیے۔ نمبر 4، الا علی القوم، البتہ اس قوم کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکو گے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ نمبر 5، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اگر فتح مکے سے پہلے ایمان لے آیا لیکن اس کا ایمان اس کے کردار پر اثر نہ کر سکا اور ہجرت نہیں کی، تو اس بنا پر وہ اس امت کے ساتھ رشتہ ولایت میں منسلک نہیں ہو سکتا۔ عباسی بادشاہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوچھا، آپ لوگ وارث رسول کیسے ہیں؟ چچا کی موجودگی میں چچا کی اولاد وارث نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت ابو طالب زندہ نہ تھے، عباس زندہ تھے۔ امام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارث نہیں بناتے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، نہ ان کے لیے ولایت حاصل ہے۔ عباس نے ہجرت نہیں کی۔ پھر امام نے دلیل میں اس آیت کی تلاوت کی۔ نہایت قابل توجہ ہے کہ جب ایمان کے باوجود ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے ساتھ کوئی رشتہ ولایت میں منسلک نہیں ہو سکتا، تو فتح مکہ تک ایمان میں نہ لانے والے کیسے منسلک ہو سکتے ہیں؟ اہم نکات: فتح مکہ کے بعد ہجرت کا یہ حکم باقی نہ رہا۔ حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ، پیج نمبر 425 ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا مسئلہ ختم ہوا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو مثلاً ابو سفیان، اس کا بیٹا وغیرہ حق ولایت سے محروم ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، معاہدہ خواہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو واجب الاحترام ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم لوگ اس دستور پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تفسیر آیت: اسلامی ریاست کے لیے مومنوں کی آپس میں اس ولایت کا قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کافر لوگ اسلامی ریاست کے خلاف انفرادی طور پر قیام نہیں کرتے، بلکہ وہ الکفر ملت واحدہ کے طور پر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو بھی بطور ایک امت واحدہ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ الا تفعلوا، اگر تم بھی امت واحدہ کے طور پر دشمن کے مقابلے میں نہ اٹھو تو مسلمان ایسے فتنہ و فساد سے دوچار ہوں گے جسے اللہ نے کبیر فرمایا۔ فساد کبیر کی بنیاد یہ ہوگی کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر جاہلیت کا غلبہ ہوگا، اللہ کے قانون کی جگہ غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا، تمام الہی اور انسانی قدریں پامال ہوں گی۔ اہم نکات: نمبر 1، آج کل کے مسلمان مشرق و مغرب کے خلاف امت واحدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس فساد کبیر سے دوچار ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور مہاجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کی، نیز جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ پیج نمبر 426 ہے۔ تفسیر آیات: والذین آمنوا، ایمان کے لیے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان حقیقی وہ ہے جس پر ترک وطن اور جہاد فی سبیل اللہ
جیسے عملی گواہ موجود ہوں۔ اس آیت شریفہ میں ان مہاجرین اولین اور انصار کی فضیلت اور ان کے ایمان کی حقانیت کی گواہی ہے جو ایمان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں پیش رہے ہیں۔ یہ مومنین والسابقون الاولون ہیں جن کے بارے میں فرمایا اور مہاجرون انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی۔ نمبر 2، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے ذکر سے اس آیت سے وہ لوگ خارج ہو گئے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ نمبر 3، رسول کے ساتھ جہاد کیا، اس سے وہ لوگ اس آیت سے خارج ہو گئے جنہوں نے جہاد نہیں کیا اور ایک کافر کو بھی نہیں مارا۔ نمبر 4، وہ انصار اس آیت میں شامل ہو گئے جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی۔ نمبر 5، انصار میں ان لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے رسول کی نصرت کی، چنانچہ انصاری کی نصرت سے اسلامی جہاد کا آغاز ہوا۔ نمبر 6، جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ برحق مومن ہیں، ان کے ایمان کی سچائی ان کی قربانیوں سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7، ان اوصاف کے مالک مہاجرین و انصار کے لیے مغفرت کی نوید، قابل ستائش رزق اور جس میں سر فہرست علم ہے۔ نمبر 8، جن شخصیات میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں ان کی کسی تقصیر و کوتاہی کی بنا پر طعن و تشنیع درست نہیں ہے۔ کلام ان اوصاف کی تطبیق میں ہو سکتا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاصرین پر یقیناً ان اوصاف کی تطبیق نہیں ہوتی اور بعض پر ہوتی ہے، رہ جاتے ہیں بعض جن پر گہرا مطالعہ کیا جائے تو تطبیق مشکوک ہو جاتی ہے، اور اگر جذبات کے ساتھ مطالعہ کیا جائے یا اصلاً سرسری مطالعہ بھی نہ کیا جائے تو بھی تطبیق اور مصادیق میں اختلاف رہے گا۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیا وہ بھی تم میں شامل ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر آیات، جن مہاجرین کے درمیان کلی ولایت ہے ان کے ساتھ وہ لوگ شامل ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور مہاجرین اول کے ساتھ جہاد میں شریک رہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اس جملے میں وراثت کا ایک کلیہ بیان فرمایا ہے کہ خونی رشتہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ اس آیت سے مہاجرین و انصار میں توارث کا حکم منسوخ ہو گیا اور وراثت کا انحصار صرف قرابت داری پر قائم ہو گیا، جس کی تفصیل سورہ نساء میں بھی